بوڑھوں پر اللہ کا دردناک عذاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے تو میں اس کو 3 قسم کی بیماریوں سے محفوظ کر دیتا ہوں۔ پھر جب اس کی عمر 50 سال ہو جاتی ہے تو میں اس کی ماں اور بیوی کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان سے سوال کیا۔ اس نے کہا کہ میرے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے اور ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے اللہ، میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے۔ انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسیاتی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جس سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ بوڑھوں کے مشورے اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ان مشوروں کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح بالوں کے احکامات کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کو اکھیڑنا چاہیے یا نہیں، یا پھر بالوں کو رنگ کرنا چاہیے یا نہیں۔ عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید بالوں کو نہ اکھاڑو، کیونکہ بوڑھے لوگوں کے بالوں کا سفید ہونا مسلمانوں کے لیے نور ہے۔ جو شخص حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جب کسی مسلمان کا بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کی ایک نیکی دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث مختلف کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ احادیث کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اب وہ دوسری بات کرتے ہیں کہ سفید بالوں کو رنگنا چاہیے یا نہیں۔ بالوں کو رنگنا خضاب کہلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بالوں کو رنگنے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑھاپا بالوں کی سفیدی کو خضاب کے ذریعے بدل ڈالو اور خضاب نہ لگانے میں یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہودی اور نصرانی یعنی کہ عیسائی خضاب نہیں لگاتے، لہٰذا تم ان کے خلاف کرو، یعنی کہ خضاب لگاؤ۔ اسی طرح ایک اور جگہ بیان کیا گیا ہے کہ مہندی کا خضاب لگانا یا مہندی میں کوئی چیز ملا کر سفید بالوں کو رنگ کرنا بھی جائز ہے۔ زرد خضاب لگانا بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دفعہ سرخ اور زرد خضاب لگایا ہے۔ احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کو رنگنے کا بھی ذکر ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خضاب سے منع کیا ہے۔ خضاب کی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ سر کے بال سارے نہ منڈوانا، بلکہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے بادلوں کی طرح ٹکڑوں میں منڈوانا، جبکہ دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ درمیان سر کے بال منڈوانا اور اطراف سے بال چھوڑ دینا، جبکہ تیسری یہ ہے کہ اطراف منڈوانا اور درمیان سر کی بال چھوڑ دینا، جبکہ چوتھی یہ ہے کہ آگے سے بال بنوانا اور پیچھے سے چھوڑ دینا، جو آج ہم مختلف فیشنز میں مختلف سٹارز دیکھتے ہیں جو مغرب سے ہمارے پاس معاشرے میں آتے ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کا کچھ حصہ منڈا ہوا تھا اور کچھ چھوڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے روکا اور فرمایا، تم اس کا سارا منڈواؤ یا سارا سر چھوڑ دو۔ اس حکم میں جوان بوڑھے تمام لوگ ہی شامل ہیں، صرف بچوں کی تشخیص کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ سائنس نے بھی مختلف ریسرچ کی ہیں اور ان کے مطابق سر کے بالوں کے سفید ہونے کے 6 اسباب ہیں۔ پہلی وجہ ہے کہ وراثت میں، یعنی کہ آپ کے باپ دادا سے چلتا ہوا آتا ہے، یعنی گنجا پن یا سفید بال۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آٹو ایمیون امراض جو کہ ایک بیماری ہے،
اس کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے آلودہ ماحول، یعنی کہ گندگی کی وجہ سے بھی انسان کو جو بال ہیں وہ سفید ہوتے ہیں۔ چوتھی وجہ ذہنی تناؤ، یعنی کہ انسان جب زیادہ سوچتا ہے یا ڈپریس رہتا ہے، یعنی ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ پانچویں وجہ سگریٹ کے دھوئیں کی زد میں رہتا ہے، یعنی کہ آپ کے ارد گرد سگریٹ رہے یا اس کا دھواں رہے یا آپ خود بھی سگریٹ پیتے رہیں، اس کی وجہ سے بھی بال سفید ہوتے ہیں۔ چھٹی وجہ یہی ہے کہ عمر کی وجہ سے بال سفید ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مسلمان کے سفید بال ہوں وہ اپنے سفید بالوں کو نہ اکھاڑے، کیونکہ قیامت کے دن سفید بال بندے کے لیے نور بن کر ظاہر ہوں گے۔ سفید بالوں کے بدلے اللہ تعالیٰ جتنی تعداد میں سفید بال ہوں گے، سفید بال کے حساب سے اس بندے کی نیکیوں میں اضافہ کر دے گا، اور ایک ایک بال کے بدلے اس کے گناہ کو مٹا دیا جائے گا۔ ایک بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی، لوگ سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ اس کا سوال سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے سفید بالوں کو اکھاڑتا ہے تو اس نے قیامت کے دن اپنے نور کو ختم کر دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بڑھاپے میں پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے برا کون سا شخص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑھاپے میں گیا اور اس کے گناہ زیادہ ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے اعمال اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور جو کوئی برا عمل کرے تو وہ نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے نہ والدین کے۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، اور دو فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور اس کا اعمال نامہ ہم تک پہنچائیں۔ جو انسان حالت اسلام میں 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں، جنون، جزام اور بارس سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دے دیتے ہیں۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال تک کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حسنات کو لکھتے ہیں اور سیئات کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفا کرنے کا حق دیتے ہیں، اور اس کی صفات قبول فرماتے ہیں، اور اس کا لقب زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے، اور جب ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام نیک نامہ اعمال برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا ہے، اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہمیں اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔